میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسینی ہونے کے لیے شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں ہے۔ چونکہ روح کا تعلق ہے ان سے، ہماری روح اس کو ایک طاقت ملتی ہے۔ میں جب فدق سے متعلق جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تو میں نے اس پر ریسرچ کافی عرصے سے کی، لیکن ایک جس کو کہتے ہیں نا آپ کو ہمت، کہ اس کو میں بیان کیسے کروں، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک خواب کے ذریعے سے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو بیان کریں اور ہم آپ کو طرح نہیں چھوڑیں گے۔ جب آپ نے فدق کا پہلا اپنا آغاز کیا فدق کے خطاب سے، تو آپ کو جو آپ کا سرکل تھا اس میں کیا چیز آپ کو فیس کرنا پڑا؟ ہاں، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ مشکلات، وہ تعلقات چھوڑنا پڑے۔ اہل بیت اور صحابہ کو آپ برابر دیکھتے ہیں؟ برابر تو قرآن نے نہیں کیا، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اہل البیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں۔ یہی قول جو امام علی کا ہے، احمد بن حنبل سے بھی بیان ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ اس امت میں کسی کو بھی اہل البیت کے ساتھ مقایسہ اور برابر نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ کے ارشادات گرامی کی روح سے یہ بات درست نہیں بیٹھتی ہے، اہل البیت کے برابر کوئی نہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور اس وقت کسی بھی مکتب فکر کا آپ اٹھائیں گے تو اس وقت ان کا نام سب سے زیادہ عروج پر ہے۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فضل احمد صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیسے ایک دم یہ شوق پیدا ہوا آپ کا، یہ مفتی کا سفر کہاں سے آغاز ہوا، یہ تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے والد گرامی یا گھروں کی طرف سے تھا یا خود سے جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ اس طرف آگا، یہ تھوڑا سا مجھے بتا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کاظم صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا، اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، جو سوالات آپ رکھنا چاہتے ہیں میری زندگی کے حوالے سے، تو ایک اچھا سلسلہ ہے۔ میں نے دین کی طرف کس طرح سے یہ سفر شروع کیا ہے اور پایہ تکمیل تک پہنچایا، ایک بڑی کہانی ہے، لیکن مختصر میں بتاتا چلوں تو ہمارا جو خاندانی پس منظر ہے وہ ایک مذہبی گھرانے سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد محترم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، سنی، حنفی، بریلوی، اور وہ چونکہ عالم دین ہے تو ان کی جیسے ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا وہ علم دین حاصل کرے، تو انہوں نے بچپن سے ہی یہ کہا کہ والدہ کو کہا کہ یہ بڑا ہوگا تو میں اس کو مولوی بناؤں گا، علم دین کی طرف لے کر آؤں گا۔ اچھا، بہت اچھی بات رہی، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ عالم دین جو ہے وہ دوسروں کی جو ہے وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ کسی اور چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن بہت اچھی طرف رہا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ علمی ہی کی طرف رہے۔ جی جی، تو وہ یہ ان کی خواہش تھی اور اسی کے لیے وہ مطلب کوشش بھی کرتے رہے، خود بھی پڑھایا انہوں نے مجھے۔ میں جب اسکول میں جاتا تھا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں 5 کلاس میں تھا، تو گھر آ کر وہ مجھے عربک پڑھاتے تھے، اور جیسے نماز کی کتابیں ہیں اس وقت میں جو عربی زبان میں لکھی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ گھر میں چونکہ ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو ایک ایک کا مجھے بتاتے کہ یہ کتاب یہ ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے وغیرہ، تاکہ میرے ذہن میں ان کتابوں سے متعلق شوق اور رغبت پیدا ہو۔ لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کاظم بھائی، مجھے عالم دین بننے کا شوق نہیں تھا، یعنی میں والد صاحب سے کہتا تھا کہ میں نہیں بنوں گا۔ اور ایسا کیسے موضوع ہو گیا کہ ایک دم جو ہے وہ ہاں، عالم بھی ہو اور اتنی کم عمر میں جو ہے وہ ماشاءاللہ خدا نے آپ کو۔ مجھے تو والد صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ والد صاحب کا جو معمول ہے، نماز پڑھانے گئے، درس دیتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، ان کی ایک بہت رسپیکٹ ہے، اور ایک عالم جو مولانا ہوتے ہیں محلے میں ان کی بہت عزت ہوتی ہے، لوگ ان سے چھپ کر ملتے ہیں۔ لیکن مجھے میری طبیعت کے اندر یہ نہیں تھا کہ میں دیکھتا تھا لوگ میرے والد صاحب کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، مسجد میں آپ جاتے ہیں تو جمعے کی نماز پڑھا رہی ہے تو وہ ایک جھمکڑا، ایک رش لگا ہوا ہے۔ میری طبیعت اس سے وہ ہوتی تھی، میں کہتا تھا نہیں ابو، مجھے یہ مزاجن یہ چیز میں نہیں اپنا سکتا ہوں، یا مجھے مولوی نہیں بننا۔ اچھا، یہ اس کا تکرار ایسا نہیں کہ کوئی 1-2 دفعہ رہتا تھا، مطلب شروع سے ہی میں ان سے کہتا تھا میں نہیں بننا چاہتا، تو وہ کہتے تھے کیا بننا ہے، میں ان سے کہتا تھا میں ابو مجھے فوجی بنا دو، اور مجھے یہ شوق ہے، مجھے یعنی یہ اس چیز کا بڑا ایک تھا۔ اسکول جاتا تھا میں، مجھے اسکول کی جانب رغبت تھی، مدرسے سے نہیں تھی۔
تو لیکن پھر چونکہ جانا مطلب ضروری اس طور پر ہوتا تھا کہ والد کی اطاعت فرما برداری بھی. تو جب انہوں نے مدرسے میں مجھے ڈالا تو مدرسے میں بھی مطلب جب ابتدائی درجات ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے تقریباً میری عمر کوئی 11 سال ہوگی کہ جب انہوں نے مجھے اس ٹائم مدرسے کے اندر میں گیا. اور جو عالم دین کورس ہے نا، یہ تقریباً ابھی تو انہوں نے 8 سال کا کر دیا ہے. تو پہلے یہ تھا تقریباً جو اس کا عرصہ بنتا ہے 12 سال. یعنی جیسے آپ اسکول کے نظام دیکھ لیں، 1 سے لے کر 10 میٹرک کی تک جو ہے نا وہ 10 کلاسیں بنتی ہیں. لیکن اس سے پہلے بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے مونٹیسوری ہے، اور اسی طرح پریپ کی کلاسیں ہیں آج کل پڑھاتے ہیں، KG 1 KG 2. تو عربک مدارس میں اعدادیہ اول، اعدادیہ سوم، متوسطہ، اس طرح کی کلاسیں ہیں. تو مجھے جب وہاں پہ ڈالا تو تب بھی میرا کوئی شوق نہیں تھا. میں بس جلدی جلدی کتابیں وہ پڑھی اور پھر آ جاتا تھا. تو والد صاحب کہتے تھے، وہ بہت پریشان کہ بھائی اس کو کیوں شوق نہیں ہے اس کا. تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ ابو بات یہ ہے کہ میں یہ جو جس طرح سے آپ کو دیکھتا ہوں، لوگ آپ کی بڑی ایک مطلب رسپیکٹ جس طرح سے کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی شوق کے ساتھ وہ جو میرے جو صلاحیت ہے میں اس کو مطلب میں وہ بن جاؤں. مثلاً جو ایک سولجر بن جاؤں. مجھے زیادہ اس چیز کا ایک میرے فطرت کے اندر. بہرحال جب میں پھر ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں ایک اخبار آتا تھا اس وقت میں، ضرب مومن کے نام سے میرے والد صاحب لے کر آتے تھے. تو اس میں جامعۃ الرشید ایک ادارہ ہے کراچی میں، احسن آباد کے اندر. وہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ اچھا یہ ایک ادارہ ہے، میں یہاں پر ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا، اجازت دے دی. انہوں نے خود دیکھا کہ مدرسے کی ہے. بس میں نے وہاں امتحان دیا اور داخلہ لے لیا. وہاں سے پھر مجھ میں ایک شوق پیدا ہوا، پہلے نہیں تھا. تو وہاں سے شوق پیدا ہوا کہ مجھے ہاں یہ پڑھنا چاہیے اور اس جو علم دین کورس ہے یہ کرنا چاہیے. یا مجھے لگتا ہے شروع میں جو شوق نہیں تھا جس کو میں سمجھ رہا ہوں، وہ طفولیت، بچپنا جس کو کہتے ہیں، لاؤبالی پن. تو تھوڑا سا جب میں آگے گیا، عمر آگے گئی، تو جب کتابیں پڑھی، درجہ اولا فرسٹ جو کلاس ہے، پہلی کلاس ہے، شوق پیدا ہوا. پوزیشن لیتا تھا الحمدللہ مدرسے کے اندر اور ہر امتحان کے اندر. ماشاء تو والد صاحب جو ہے وہ بہت خوش ہوتے کہ اچھا بیٹے جو ہے میرا بیٹا جو ہے یہ مطلب اس طرف وہ آ گیا ہے اور یہ پڑھ لے گا. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ ایک شوق پیدا ہوا اور پھر مطلب مدرسے کی جو زندگی ہے وہ پوری کی اور تعلیم حاصل کی میں نے. اچھا، تھوڑا-سا مجھے یہ بھی بتائے گا کہ مطلب آپ کا اپنا ذریعہ معاش کیا ہے کہ جب یہ آپ نے لیا مدارس کے بعد، یہی سب آپ کا ذریعہ معاش ہے کہ جو ہے مفتی بن گئے تو جو ہے وہ ذریعہ معاش بھی اسی چیز کو بنایا، یا اس کے علاوہ کچھ اور آپ کو ذریعہ؟ اچھا، میں جو شروع میں جو مجھے لگتا ہے نا، مجھے جو شوق نہیں پیدا ہو رہا تھا تو وہ اسی وجہ سے کہ میں بچپن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اندر یہ رکھا کہ میں دین کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہتا تھا. یعنی دین سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی اور آپ کہیں کہ بھائی اب بس اسی طرح سے میں نے اس کو اس سے کچھ عوض حاصل کرنا ہے. تو وہی ایک سوچ تھی میرے اندر جو آگے بڑھتی گئی. پھر جب میری فراغت ہوئی مدرسے سے، تو اب میں نے چاہا کہ میں نے پھر اس کو یہ نہیں رکھنا ہے کہ میں کسی مسجد میں چلا جاؤں اور وہاں پر میں اس کو ذریعہ معاش بناؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مساجد کا جو نظام ہے اس میں ایک جگہ پر میں گیا بھی مسجد میں امامت کرنے کے لیے. تو وہ وہاں پر مجھے کہا گیا کہ آپ جو جمعہ کی تقریر تھی، وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ جمعہ کی تقریر کے لیے بلا لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ مولوی صاحب کس طرح کے، مطلب کیا کسی کی جو ہے وہ کتنا بول سکتے ہیں یہ. تو میں نے جمعہ کی تقریر کی. جمعہ کی تقریر سے پہلے مجھے کمیٹی کے جو صدر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے نا، وہ ہمارے سامنے فلاں فرقے کی مسجد ہے، آپ نے نا ان کو صحیح ٹھیک ٹھاک والا جو ہے نا وہ فلاں فلاں موضوع کے پر انہوں نے اس تقریر کی تھی، آپ نے بھی اس کا جواب دینا ہے. میں نے جب تقریر کی، میں نے تقریر ان کی توقعات کے بالکل برعکس کی. انہوں نے تقریر کے لیے کہا تھا کہ آپ نے ان کے خلاف بات کرنی ہے. میں نے تقریر میں قرآن مجید کو سامنے رکھا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ ان کو سنا دیا. میں نے کہا آپ لوگ نماز پڑھتے ہو، اس پہ سورہ فاتحہ ہے، پہلے اس کا ترجمہ سیکھ لو. پوری تقریر میں نے سورہ فاتحہ پہ کر دی. تقریر کرنے کے بعد جو ہے میرے پاس وہ
جب واپس میں جمعہ کی تقریر کر لی تو صدر صاحب نے کہا کہ آپ نے بیان تو اچھا کیا لیکن مزہ نہیں آیا. مزہ نہیں آیا. میں نے کہا آپ لوگ مسجد میں مزے لینے کے لیے آتے؟ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ سبحانہ, یہاں پر آپ نے دین سیکھنا. یہ مولوی کی تقریر سے کیسے مزے آتے ہیں آپ؟ تو پھر جو مطلب انہوں نے فیل کر دیا کہ بھائی نہیں, یہ کام کا آدمی نہیں ہے. اچھا جب آپ شہرت آپ کو مل گئی, اچھا, یہ جو سورس آف انکم کا آپ نے سوال کیا, تو میں نے یہ سوچا کہ نہیں, میں یہ اس کو نہیں بناؤں, کیونکہ یہاں پر آپ حق بات نہیں کر سکتے. آپ وہاں پہ وہی بات کریں گے کہ جو وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے جو ان کی توقعات ہوتی ہیں, ایک بن گیا ہمارے سوسائٹی کے اندر, فرقوں کے اندر, اور افسوس کے ساتھ اس سے پھر وہ دین کا صحیح پیغام نہیں جاتا. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں, کچھ ایسا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے جس سے آپ اپنی زندگی گزار سکے ایک طریقے کے مطابق, اچھی زندگی بھی ہو. تو مختلف چھوٹے موٹے کاروبار شروع کیے, کرتا رہا, لیکن ان چیزوں کے اندر نہیں چل پایا. تو ابھی الحمدللہ یہ ہے کہ اتنا گزارا ہو جاتا ہے کہ جہاں سے گھر بھی چل جاتا ہے. کچھ والدین, چونکہ ہم ایک مشترکہ ایک جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں سسٹم میں, تو اس سے جو انکم ہے ہماری, گھر کا گزارا چل جاتا ہے. سوشل میڈیا سے ارننگ ہو جاتی ہے, ایک اچھی ارننگ ہو جاتی ہے, جس سے الحمدللہ ایسا ہو جاتا. ماشاء سوشل میڈیا سے مراد یہ کہ میں کسی اور پلیٹ فارم سے نہیں, صرف یوٹیوب سے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا آج تھوڑا میرا چینل بند بھی ہو چکا ہے, ایک چینل میرا بند ہو گیا. جب بند ہو گیا اس کے بعد پھر دوبارہ محنت کی, دوبارہ سے الحمدللہ. تو یوٹیوب سے اتنا الحمدللہ ایک ارننگ ہو جاتی ہے کہ جس پہ مجھے یہ کہ گزارا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ دال روٹی, وہ چل جاتی ہے. خدا آپ کے نیک ارادوں کو کامیاب کرے. اچھا آغا جان, جب آپ شہرت کا شکار ہو گئے, معاشرے میں آپ بڑا نام آپ کا بن گیا, بڑا نام آپ کا بن گیا, تو ظاہر سی بات ہے تنقید بھی ہونا شروع ہو گئی. اچھا آپ چونکہ اہل سنت گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسینی ہونے کے لیے شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں ہے. حسین علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے, اور وہ وہی اسلام ہے. تو جب آپ نے اہل بیت کی گھرانے کی بات کی تو آپ پہ بڑی تنقید بھی کبھی شکار ہوا, آپ کو تھریٹس ہوئے. اس ٹائم کی کیا ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کاظم بھائی, یہ جو اہل البیت علیہ السلام ہے نا, یہ ہمیں جہاں پر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے. ہمیں روح کو, چونکہ روح کا تعلق ہے ان سے, ہماری روح اس کو ایک طاقت ملتی ہے. میں بہت سارے موضوعات کی پر میں نے گفتگو کی, اور ہمیشہ میں نے یہ چاہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر بات کروں. میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں, ویڈیو کے لیے بیٹھتا ہوں, میں اسی چیز کو سامنے رکھتا ہوں کہ میں کسی کی یعنی یہ بات سامنے نہیں رکھوں گا کہ اس میں مثلا زیادہ ویوز آ جائیں یا یہ چیزیں آ جائیں, اور یہ ویوز آئیں گے تو ماشاءاللہ اس کی جو ارننگ بھی اچھی آئے گی. میں جب فدق سے متعلق جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کی, میں یہ آپ کے ذریعے سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے یہ بات شیئر نہیں. بالکل 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 ضرور. تو میں نے اس پر ریسرچ کافی عرصے سے کی, لیکن ایک جس کو کہتے ہیں نا آپ کو ہمت, کہ اس کو میں بیان کیسے کروں. میں نے سارا پیپر ورک کر لیا تھا, وہ سارے جو ریسرچ ہے, کیونکہ میں خود بھی جب ویڈیو کرتا ہوں تو اس سے پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوں. جب تک میں مطمئن نہیں ہوتا, میرا دل کے اندر وہ بات نہیں جاتی, میں اس پہ بات نہیں کرتا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو رجوع کرنا پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے میں نے یہ بات کہی تھی, اس سے میں رجوع کر لیتا ہوں, میں پلٹ جاتا ہوں. تو اس سے بھی میں چاہتا ہوں کہ میں بچا رہوں اور شرح صدر میرے دل کو اطمینان حاصل ہو. تو میں نے پورا پیپر ورک کر لیا, جو کتابوں کے حوالے ہیں وہ سب تیار کر لیا. میری عادت تھی کہ پہلے میں لکھتا تھا, تو اور اس میں ایک آسانی بھی ہوتی ہے کہ آپ سارے حوالے آپ لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو بیان کرنے کا. لیکن مجھ میں ہمت نہیں پیدا ہوئی کہ میں اس کو بیان کروں, اور وہ ہمت شاید یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, یا یہ کہ اس کو ان لفظوں کو کیسے میں پیش کیسے کروں, کیونکہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے, ایک ایسا معاملہ ہے کہ میرا جو پس منظر ہے, خاندانی ہے, علمی ہے, بیک گراؤنڈ ہے, وہ اہل سنت کا ہے. آپ نے کہا نا مشکلات کا, تو مشکلات صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگ آپ کو یہ خوف ہو کہ یار کوئی آ کے آپ کو مار دے گا. مشکلات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کی ہوتی ہے,
آپ کے دوست احباب کی ہوتی ہے، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے تقاضوں کی بھی ہوتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میرا پورا خاندان جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ان کے ساتھ خوشی اور غم میں مجھے شریک ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ بالکل تو اگر میں یا ایک سنی وہ اپنے مسلک یا عقیدے کو چینج کر دیتا ہے، اپنے نظریے کو، لیکن مسلک اور عقیدے کو تو وہ الگ بات ہے۔ آج آپ تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو کو بھی چینج کر دیں تو آپ کو خاندان میں 10 قسم کی باتیں اٹھنا بیٹھنے میں کتنی، مثلا کسی نشست میں بیٹھے ہیں تو 2-4 سوالوں کے جواب تو دینا پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ مشکلات ہوتی ہیں، لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس طرح مجھے بھی یہ لگا کہ بھائی مجھے یہ اس کو میں بیان کیسے کروں گا، کن لفظوں میں کروں گا؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر میں ادھر چلتا ہوں یا ادھر چلتا ہوں تو دونوں جانب میں افراد و تفرید ہو جائے گی۔ تو اسی کشمکش میں کئی دن گزرتے گئے۔ پھر مجھے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک خواب کے ذریعے سے اس میں، یعنی میں ان لفظوں کو بھی جو ادا کروں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یعنی سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کے توسل اور طفیل، مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو بیان کریں اور آپ اس کو بیان کریں گے، ہم آپ کا سینہ کھلے گا ماشاء اور ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس سے پھر مجھے ایک ہمت ملی، اور وہ ہمت اتنی ملی کہ اگر جان بھی جاتی ہے تو یہ مجھے ایک اطمینان تھا کہ وہ ذات میرے ساتھ ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کو بیان کیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ ایک اہل سنت اسکالر کی حیثیت سے، ایک ریسرچر کی حیثیت سے وہ آپ کو پہلی ویڈیو آپ کو ملے گی کہ جس میں جو فدق پہ میں نے بات کی، جو پہلے سے ہے، یعنی وہ موقف ہے کہ جو اہل سنت کا بھی ہونا چاہیے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بات کرتے ہیں فدق میں کہ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کا یہ حق ہے، تو اہل سنت تو کچھ اور مانتے ہیں۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک حقیقی اہل سنت ہے تو اس کو وہی کہنا چاہیے جو صحیح بخاری میں لکھا، وہ وہی بات کہے گا کہ جو قرآن کا موقف ہے، اور قرآن میں جو تو الحمدللہ ایک تسلی ملی، اور پھر میں اس طرح بیان کرتا گیا۔ جہاں تک آپ نے شہرت کی بات کی، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی شہرت ہے یا شہرت ملی ہوئی ہے۔ میں تو اپنے آپ کو نہ اس قابل سمجھتا ہوں کہ، اور نہ میں نے کبھی میرے ذہن میں آئی ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے 2 افراد بھی نہ جانے، 2-4 افراد بھی نہ جانے، اور میں ایک جگہ بیٹھ کر یہی کام کرتا رہوں کہ جو اہل البیت کا ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچاؤں۔ شہرت میں جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا مطالعہ، آپ کے یہ ساری چیزیں، اور میں اس سے بہت دور بھاگتا ہوں۔ یعنی کاظم بھائی آپ یقین کریں کہ مجھے جو سب سے بہترین جو بات لگتی ہے وہ تنہائی لگتی ہے۔ تنہائی، اور تنہائی میں مطالعہ کرنا، اور اس تنہائی میں یا تو مجھے کتاب پڑھنا یا قرآن پڑھنا، یہ میرا شوق اور میرا جنون۔ لیکن بات وہی ہے کہ مجالس ہیں یا آپ کو ملاقاتیں کرنی ہیں، زندگی گزارنی ہے، اور پھر تو ان سے بھی میں بچتا رہتا ہوں۔ اچھا، جب آپ نے فدق کا پہلا اپنا آغاز کیا فدق کے خطاب سے، تو آپ کو جو آپ کا سرکل تھا اس میں کیا چیز آپ کو فیس کرنا پڑی؟ ہاں وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ مشکلات، وہ تعلقات چھوڑنا پڑے۔ آپ کے اپنے عزیز میری طرف سے نہیں، میری طرف سے نہیں۔ اچھا وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کہہ دیں آپ آج کے بعد آپ مجھ سے بات مت کیجیے گا، یا کٹ جاتے ہیں۔ وہ اچھے دوست، وہ لوگ کہ جو آپ کے لیے جو آپ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے زندگی کے اندر کچھ معنی رکھتے ہیں، جو آپ جن کے لیے آپ جو بچپن جن کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، تو بس وہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اچھا، میں نا تھوڑا سا غدیر کی طرف بھی آنا چاہوں گا۔ غدیر کی طرف سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ میں ایک مفتی ہیں، میں نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مفتی نے ذکر کیا تھا، مفتی صاحب نے، کہ جو ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کی کیا رائے ہے کہ کیونکہ مولا تو رسول بھی کیا آپ کے دوست ہیں؟ رسول کو بھی درجہ ہی ہے، کیونکہ وہاں پہ تو رسول جو ہے وہ مولا علی سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ من کن تو مولا فاض علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو کچھ مفتی جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے مولا کے معنی دوست کے کہیں، تو کیا رسول بھی اہل سنت کی نسبت جو ہے وہ دوست رکھتے ہیں؟ یہ مجھے تو بتائے گا رسول کا واقعہ۔ دیکھیں مولا کا معنی میں آپ کو بیان کروں یا دوسرا شخص بیان کرے،
اس سے بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ مولا کسے سمجھتے ہیں۔ صحیح روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ میں آتے ہیں امام علی سے ملاقات کے لیے، مستدرک الحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام علی اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں السلام علیک یا مولایا، آپ پر سلام ہو ہمارے اے مولا۔ تو امام علی ان سے پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا مولا کیسے ہوں، تم لوگ تو آزاد انسان ہو، عرب ہو، آزاد ہو، کبھی کسی کے غلام نہیں بنے ہو۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں غدیر یاد ہے کہ جب رسول اللہ نے آپ کی ولایت کا اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی ابو ایوب انصاری کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا، جیسے آپ نے پوچھا کہ ہم آزاد لوگ ہیں کبھی غلام نہیں رہے، تو رسول اللہ نے ہمیں آپ کی غلامی میں دے دیا یہ مولا۔ تو وہ ابو ایوب انصاری کے نزدیک مولا کا معنی آقا کا ہے، مولا کا معنی وہ ہے کہ جو مالک ہے، اور قرآن مجید کے اندر یہ استعمال ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کی جانوں کے مالک ہیں۔ یہاں پر کسی نے بھی یہ معنی نہیں کیا کہ وہ جانوں کے دوست ہیں، نبی تمہارے دوست ہیں، تو اور بلکہ خود ہمارے اہل سنت نے بھی جو ترجمہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے، یہ اختیار رکھنے والے ہیں، تمہاری جانوں کے اوپر اختیار ہے۔ اور رسول اللہ نے جب یہ اعلان کیا من کنت مولا، تو اس سے پہلے پوچھا کیا میں الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ تو سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، آپ ابھی حکم کریں ہم اپنی جانیں آپ کے لیے لٹا دیں، اور ہمیشہ ہم آپ کے لیے اپنی جانوں کا قربانیاں دیتے رہیں۔ تو صحابہ نے اقرار کیا، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جب مجھے مولا مانتے ہو تو علی کو بھی مولا مان۔ تو مولا کا معنی دوست تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہاں دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ لفظ دوست کے معنی میں نہیں آتا، ولی دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست ہم استعمال کرتے رہتے ہیں ولی، لیکن اس جگہ کے اوپر رسول اللہ، صحابہ کرام اور جو علماء ہیں، محدثین ہیں، ان کی جو اقوال روایات ہیں وہ ہمارے سامنے، تو اس سے یہی معنی بنتا ہے کہ یہاں مالک کے معنی میں ہے۔ یہ ولی جو ہے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے بمعنی خلیفہ کے استعمال کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں امام علی کے سامنے کہ ابو بکر رسول اللہ کے ولی تھے، یعنی رسول اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا تھا۔ تو ولی، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بہت کم اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، یہاں میں آپ کو صرف اس لیے میں نے یہ روایت پیش کی کہ ولی حضرت عمر نے بطور خلیفہ کے لفظ کے استعمال کیا ہے، یہ وہی لفظ ہے کہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا ہے۔ تو مولا کا معنی آپ اس کو کریں گے مالک، مولا کا معنی آپ کریں گے کہ وہ ذات، وہ ہستی کہ جو زندگی کا اختیار ہے، جس کو یہ اختیار ہے کہ آپ کے فیصلوں کے اوپر آپ کا فیصلہ، آپ کی مرضی ان کے فیصلے کے تابع ہو، اس کو کہتے ہیں مولا۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ اچھا آغا جان، آپ کو ماشاء اللہ حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بھی شرف ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو کیا آپ کے دل کے تاثرات تھے جب آپ نے حرم امام حسین کی زیارت کی؟ تو اس کا تھوڑا سا جب میں فرسٹ ٹائم گیا الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں عمرے کی، جب میں نے سعادت حاصل کی نانا کے پاس میں گیا، تو وہاں میرے دل میں یہ آرزو تھی کہ میں نواسوں کے پاس بھی جاؤں، اور اس کے پھر چند عرصے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا کی، اور تمام جو اہل البیت علیہم السلام ہیں ان کے مراقد اور زیارات اور اضرحہ مقدسہ کی جو زیارت ہوئی مجھے، یہ زندگی کے وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جن کو آپ محسوس کرتے ہیں، جو آپ کے دل کے اندر جو خوشی کے جذبات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو روحانیت اور جو کیفیت تھی وہاں پہ، کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جو رسول اللہ کو پیارے تھے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، یہ رسول اللہ کا تعارف ہے۔ جی بھر کر میں نے وہاں پر جو دعا کی اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، میں نے یہ دیکھا کہ کاظم بھائی اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میری زندگی کا جو دائرہ اور رخ ہے وہ بہت پلٹا ہے۔ مثلاً ایک تو مجھے ایک استقامت بھی نصیب ہوتی رہی، یعنی ان کے ساتھ تعلق سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آتے رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ
محبت کا جو تعلق ہے اس کو نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ ملاقاتیں ہوتی رہیں. اور جو ایک دفعہ چلے آئے وہ تو پھر بار بار جانے کا تو لگتا بار بار جانے کا دل کرتا ہے آپ کا. ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بس میں چلتا رہوں, میں ملتا رہوں, ملاقات کرتا رہوں. یہ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا سے چلے گئے, بلکہ یعنی کہ ان کا کوئی وجود نہ ہو. یہ زندہ ہیں, ان کا وجود ہے, اور ان کا جو غم ہے وہ غم ایک محبوب کا غم جب انسان اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے اور اس کو اپنا بنا لیتا ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں یار میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, اس کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لو, اس کے غم کو اپنا غم بنا لو. تو جب ہم اہل البیت کے اوپر ہونے والے جو مظالم ہیں, خاص طور پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام, ان کی مظلومانہ شہادت ہے, اس کا غم کیا مٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں مٹایا جا سکتا. کیا بلایا جا سکتا ہے؟ نہیں بلایا جا سکتا. تو کیا کرے اب؟ تو اسے اپنا لے انسان. تو آپ جب اس کو اپنا لیتے ہیں وہ بھی آپ کو اپنا لیتے ہیں. اور میں نے یہ اس کا تجربہ کیا, مشاہدہ کیا ہے. وہ آپ کو اپناتے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ہاں دیکھو میں یہاں پر مجھے یہ وسیلہ کام کر گیا, مجھے ان کی جو دعا میں نے کی ہے وہ مجھے کام کر رہی ہے. میں چند دوستوں کے ساتھ تھا جب میں فرسٹ ٹائم وہاں پہ گیا تھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پر جو آپ کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ انوکھی ہو جاتی ہے, جس سے آپ کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہاں یہ مجھے محسوس ہوا ہے. میں جب فرسٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے جب میں گیا, یعنی حاضری کے لیے, کیونکہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی اور میں نے ایک نشانی مانگی تھی. تو اس نشانی کے ایک اثرات تھے. اسی طرح جب میں کربلا گیا تو وہاں پر اور پھر ان چیزوں کو محسوس کرتا رہا. بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنی جو روحانیت کا تعلق ہے, کیونکہ انسان صرف مادے سے نہیں بنا, انسان روح سے بھی بنا ہے, اس روح کی پاکیزگی اور تطہیر کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ تعلق رہے, جڑے رہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص جس کی زندگی وہ اہل بیت کے ساتھ جڑتی ہے اس کی زندگی میں طہارت آتی ہے, اس کی زندگی کے اندر ایک نکھار آتا ہے, اس کی زندگی کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, کیونکہ ان سے رچس دور ہے. یہ رچس کو اپنے قریب بھی نہیں ہونے دیتے. تو انسان جتنا بھی گنہگار ہو نا, ہم تو گنہگار ہیں, وہ بلاتے ہی گنہگاروں کے. اور مطلب میں تو کہتا ہوں مجھ سے بڑا گنہگار کون ہوگا, لیکن کرم اتنا کرتے ہیں کہ جو اہل البیت علیہم السلام, کہ میں ان کے کرم کی, ان کی لطف کی اور عنایت کی آپ کے سامنے وضاحت بھی نہیں کر سکتا. بہت کرم کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ہمارے یہاں تھوڑا سا نا ایک کچھ چند فرقہ ہے جو اہل بیت اور صحابہ کو جو ہے نا وہ بالکل برابر کا درجہ دینے میں رکھتے ہیں. تو آپ کا کیا رائے ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کو آپ برابر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں اہل البیت کے جو فضائل ہیں وہ اس میں لکھے ہیں, باب مناقب اہل البیت, اس عنوان سے لکھے ہیں. اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں, فضائل صحابہ کے نام سے لکھے. تو برابر تو قرآن نے نہیں کیا. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل البیت ہیں ان کے لیے قرآن آیت تطہیر میں ان کو اہل البیت کہہ رہا ہے, اور ان کے لیے قرآن مجید نے آیت تطہیر کے اندر ان کو اہل البیت کہا ہے. آیت مباہلہ ہے, رسول اللہ کی اولاد ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے بطور ہدایت اور ضمانت کے قرآن اور اہل البیت کو برابر قرار دیا ہے. تو اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ ان کو برابر کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ برابر ہیں, یعنی اور بعض لوگ تو صحابہ کو اہل البیت سے فوقیت دیتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 2 ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اہل البیت کون ہے, ان کی علوم کیا ہے. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اہل البیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں. اہل البیت وہ ہیں کہ جو ہم موضع سرہ, رسول کے راز کے بیان کرنے والے ہیں. اس رسول کے جو راز ہیں وہ آپ کے پاس ہے, اہل البیت کے پاس ہے. اور وہ موئل حکمی, اور آپ کی حکمت کے جو وارثین ہیں
وقحوف دینی، آپ کے دین کے غار ہیں، اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام لے کر آئے اس کو آگے بیان کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے ساتھ لا یقاس بنا فی هذه الامت احد، کہ ہمارے ساتھ اس امت میں، اہل البیت کے ساتھ اس امت میں کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہی قول جو امام علی کا ہے، احمد بن حنبل سے بھی بیان ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ اس امت میں کسی کو بھی اہل البیت کے ساتھ مقایسہ اور برابر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اگر کسی کی سوچ ہے کہ وہ اہل البیت کے ساتھ برابر کرے گا یا اہل البیت سے فوقیت دے گا، تو حدیث ثقلین کی روح سے، رسول اللہ کے ارشادات گرامی کی روح سے یہ بات درست نہیں بیٹھتی ہے۔ اہل البیت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اہل البیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کا نور ہے، جو قرآن مجید کے ساتھ برابر ہیں، وہ ہیں کہ جو حوض کوثر پر قرآن اور اہل البیت ایک ساتھ چلیں گے۔ رسول نے اس امت کے لیے جو ضمانت دی ہے وہ قرآن اور اہل البیت کی دی ہے۔ یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے بعد تم قرآن اور یہ صحابہ یہ ایک ساتھ ساتھ ہے۔ کسی جگہ پر بھی ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ تم قرآن کے ساتھ، میں تمہارے درمیان میں قرآن و صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسا کسی جگہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میں قرآن اور اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم نے زندگی میں ہدایت لینی ہوگی تو میرے اہل البیت کو دیکھنا کہ یہ کہاں پر ہے، میرے اہل البیت کو دیکھنا کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، تو اسی لیے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حجۃ الوداع میں سرکار ختمی مرتبت نے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں، سنن ترمذی کی روایت 3,786، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اسی لیے جو آپ کا سوال ہے کہ بعض لوگ وہ صحابہ کو اور اہل البیت کو برابر کرتے ہیں یا فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور سنت میں اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اہل البیت جو نظر آتے ہیں تو وہ بطور معلمین کے نظر آتے ہیں، اور باقی سب ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ان کو فالو کریں گے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ چونکہ کربلا 1400 ہجری پہلے جو ہے وہ بپا ہوئی تھی، اور آج ایک اور کربلا موجود ہے اس ٹائم فلسطین کے اس میں۔ تو آج کی عوام کو، چونکہ بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اس ٹائم نہیں تھے موجود، ٹھیک ہے، تو آج بھی تو ایک کربلا ہی بپا ہوئی بھی ہے نا فلسطین کی نظر میں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے آج مظلوم بھائیوں کے؟ ہم اس حوالے سے یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، جو اگر کردار ادا کریں گے تو بند ہو جائے گا، تو جتنا ہماری استطاعت ہے، مثلاً ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ حق سچ کی بات کری اور ظلم کے خلاف بات کرتی ہے۔ ظلم سوسائٹی کے اندر قرآن اس کو برداشت نہیں کرتا۔ قرآن ایک مومن کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہو، اور اس وقت دنیا سب کو پتہ ہے کہ ظلم کہاں پہ ہو رہا ہے، اور مطلب یہ تو کوئی اندھا ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ نہیں بھائی یہ ظلم نہیں ہے، کہ آپ بچوں کو مار رہے ہیں، آپ لوگوں کو، مثلاً آپ نے پوری کی پوری آبادی آپ نے تباہ کر دی ہے۔ تو اس پر جتنی استطاعت آپ کی ہے، ایک جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، آپ معلم ہیں، ٹیچر ہیں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ اس کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ ہیں۔ اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مطلب مسلم ممالک کے اندر تو خاموشی ہے، بالکل آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ابھی حال ہی میں کیا ہوا ہے، کہیں پر آپ کو خبریں ہی سننے کو نہیں ملتی ہیں، لیکن آپ یورپ کو دیکھ لیں کہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جن کو ہمارا مذہبی طبقہ یہ کہتا رہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں سڑیں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنمی ہے، اور فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، یہ تو ایسے ہیں، ان کا کلچر یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ہمیشہ نفرت کی باتیں ہیں یہاں پہ، کہ یورپ تو تباہ ہو رہا ہے، یورپ تو یہ ہو رہا ہے، وہ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی عوام جا رہی ہے، ان کی عوام یہ کہتی ہے کہ بھائی ظلم ہو۔ تو یہ ایک بات یہ کہ ہر جگہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ مذہب کی صرف کہیں گے، فطرت کی بات بھی ہے۔ فطرت کیا ہے؟ جب فطرت سلیمہ ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اس کے خلاف بات ہونی چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو میری رائے تو یہ ہے کہ اس پر آپ ہر ایک شخص اپنا کردار ادا کرے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب اپنے قیمتی وقت دیکھنے کا، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کامنٹ میں جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، کوئی سوال ہو وہ بھی آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریے گا۔ دیکھتے رہے گا پاکستان میگزین، پاکستان زندہ باد، پاک فوج آئندہ باد۔